تمنوا يا ولي ابن بلندتر صلوات مومنات کے حفظ و امان کے لیے بلندتر صلوات تاجیل زمرے امام زمانہ بلندتر صلوات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سارا دن لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکنے والا حسین اجرکم اللہ ایک لاش اٹھا کے ہم تھک جاتے ہیں، حسین نے صرف لاشیں نہیں اٹھائی، کبھی قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بے شک تھکے ہوئے ہیں، بے شک تھکے ہوئے ہیں، پوچھیں علی کی بیٹی زینب سے جس کا بھائی تھوڑی دیر کا مہمان بیٹھا ہے، اجرکم اللہ۔ کربلا کی بیویوں کی مثالیں کوئی دے نہیں سکتا، کربلا کی ماؤں کی کوئی مثالیں دے نہیں سکتا۔ میں قربان جاؤں ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو بھول جاتی ہیں جب حسین کو دیکھتی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک جملہ سناؤ، میں شاید کبھی نہیں پڑھ سکا، میرا دل کر رہا ہے یہ روایت کا جملہ آپ کو سناتے چلوں، جناب رباب کی عظمت کا۔ خدا قسم جو کربلا کی مائیں ہیں نا، آدم سے لے کر قیامت تک ان ماؤں کی کوئی مثال لا نہیں سکتا، کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ ابھی تک آپ نے سنا تھا نا یہاں تک کہ جناب رباب کے سامنے علی اصغر کو قبر سے نیزے سے نکالا گیا، نو کے نیزے سے نکالا گیا۔ عزادارو سنو گے جملہ، سنو گے جملہ، صرف نیزے سے نکالا نہیں گیا تھا، اب نیزے سے اترا کیسے تھا؟ جیسے پھول ٹوٹ کر زمین پہ آتا ہے، جیسے پھول ٹوٹ کر زمین پہ آتا ہے۔ عزادارو صرف زمین پہ نہیں آیا، اب ماں بھی دیکھ رہی تھی، سکینہ بھی دیکھ رہی تھی۔ حرمل بغیرت نے خنجر نکالا، اصغر کے گلے پہ چلایا، سر کو جدا کیا، پھر سر کو نیزے پہ سوا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ اللہ سوائے غم میں حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، شریف و حسین کے غم میں رو رہے ہو، سوائے غم میں حسین کے کسی غم میں نہ رو۔ جوانوں اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے، میرے بزرگوں خدا آپ کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھائے، میری بہنیں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بھائی کی موت نہ دکھائے۔ میں نے رات عرض کیا تھا نا، بہن کو پتہ ہو کل میرے بھائی نے مر جانا ہے، یہی دنیا کے دستور میں کسی کو سزائے موت ہو جائے نا، سزائے موت ہو جائے، آخری رات ہو، ہر کوئی سو جاتا ہے، بہن در در پہ جاتی ہے، منتیں کرتی ہے شاید صلح ہو جائے، میرا بھائی بچ جائے۔ پوچھئے زینب سے جسے یقین تھا کل میرا حسین گھوڑے سے اتر جائے گا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، پیاسا حسین، پیاسا حسین۔ آغا ممکانی نے، آغا ملانی نے لکھا عزادارو،
حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے. بچوں کی پیاس تو آپ نے سنی ہے نا اب تک. علماء نے لکھا سب سے زیادہ پیاسے کربلا میں حسین تھے. سب سے زیادہ پیاسے. 2 دلیلیں پیش کی ہیں, سن لو شہادت سے پہلے. پہلی دلیل حسین کے سب سے زیادہ پیاسے ہونے کی, جب سجاد نے بابا کو دفن کر لیا تھا نا, توید قبر بنایا, سجاد نے اپنی انگلی سے صرف یہ جملہ لکھا, یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا, جسے پیاسا مارا گیا. اور پھر جب گھوڑا آیا نا واپس خالی, یہ دوسری دلیل ہے حسین کے سب سے زیادہ پیاسے ہونے کی. سکینہ نے کوئی اور سوال نہیں کیا تھا, صرف اتنا کہا میرے بابا کے گھوڑے جب میرا بابا گیا تھا تو پیاسا تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اپنی تھکاوٹ کو دور کر دیں چند منٹ کے لیے, چند منٹ کے لیے اپنے ذہن کو لے آئے کربلا, اپنے کو ذہن کو لے جائے کربلا. صرف اتنا سوچنے, دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو کربلا بلائے, آپ کو کربلا بلائے. میدان میں اور خیموں کے درمیان اتنی کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہے عزادارو. اکیلا رہ گیا حسین, اکیلا رہ گیا. علامہ شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا ہر روز کئی مرتبہ اس پڑھنے والے کو ایک بی بی آ کے ملتی ہے, رو کر کہتی ہے مجھے حسین کے مصائب سنا, مجھے حسین کے مصائب سنا. تیسری شب اس عالم دین نے کہا بی بی میں ہر روز تو حسین کے مصائب پڑھتا ہوں, کہ جو میں سننا چاہتی ہوں تو نہیں پڑھتا. کہ بی بی کون سے مصائب سناؤں؟ رو کر کہتی ہے وہ وقت پڑھ جب میرا حسین زینب سے جدا ہو رہا تھا. زینب جانے نہیں دیتی تھی, کبھی ابا کا دامن پکڑ لیتی, سینے پہ مات کر کے یا حسین کہتا, سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہے اے حسین, اے قریب حسین. کا وہ مصائب پڑھ, وہ مصائب پڑھ جو کوئی نہیں پڑھتا. اگر اجازت ہو تو میں چند جملے وہ سنانا چاہتا ہوں. عزادار زخمی ہے حسین, سارے مارے گئے, سارے مارے گئے. میں کہتا ہوں نہ جانے خدا جانتا ہے وہ حسین زندہ کیسے ہے جس کا اکبر چلا گیا, جس کا اکبر چلا گیا. ہاں عزادارو وہ وقت بھی آ گیا حسین کے لیے. تھوڑا حوصلے سے جملے سنتے ہیں نا. زخمی ہے حسین, پیشانی سے خون بہ رہا ہے, ہونٹ کٹے ہوئے ہیں, بدن پہ تیر لگے ہوئے. خیمے کے باہر کھڑا ہے حسین, بہن کو آخری سلام کیا. خدا کرے میں یہ جملے سنا سکوں. بہن کو آخری سلام کیا, یا اختی زینب علیہ السلام, بہن زینب غریب کا آخری سلام ہو, بیٹی سکینہ آخری سلام ہو. سنو گے عزادارو, بہن تھی, بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا. ایک دفعہ خیمے کے اندر سے آواز آئی حسین. زینب منت کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاؤ. عزادار حسین اندر آئے لیکن زینب کے خیمے میں نہیں گئے, عباس کے خیمے میں نہیں گئے. عزادار سوال کرو حسین کس خیمے میں آئے؟ عزادار حسین اس خیمے میں گئے جہاں بیمار سجاد سویا ہوا تھا, جہاں بیمار سجاد سویا ہوا تھا. عزادار یہ فطرت یہی ہے, جس کے زیادہ بیٹے ہو نا سارے مارے جائیں, ایک بیٹا بچ جائے, سب کی محبت ایک میں نظر آتی ہے. عزادار حسین جب سجاد پر آئے نا, سجاد پہ غش داری تھی. حسین چاہتے تھے سجاد کے رخسار پہ بوسہ دے. عزادار اور بیٹھتے بیٹھتے حسین نے خاک کربلا پہ ہاتھ رکھا, ابھی بوسہ نہیں دیا تھا. سجاد کی کھلی آنکھ, کہا یا امتی من ھذا المجروح, پھوپھی زینب یہ زخمی کون ہے؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی نے رو کر کہا سجاد یہ تیرا بابا حسین, یہ زخمی تیرا بابا حسین. عزادارو فطرت یہی ہے, جب مشکلہ بنے, جب مسائل پہاڑ ٹوٹ پڑے
صاحب کے اس وقت رشتہ دار یاد آتے ہیں، اپنے دوست یاد آتے۔ عزادارو جب سجاد نے دیکھا نا زخمی بابا کو، پہلا سوال کیا یا آباتا این این حبیب ابن مظاہر، بابا آپ کی حالت بن گئی ہے، حبیب کہاں گیا؟ حبیب کہاں گیا؟ قد قتلا، سجاد حبیب مارا گیا۔ اب سوال کرتا آیا سجاد، قیامت کا منظر تھا جب سجاد نے سوال کیا یا آباتا این این امی العباس، بابا میرا چچا غازی کہاں گیا؟ قد قتلا لا شد الفرات۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا کرے میں شہادت کے جملے پڑھ سکوں۔ یا امام زمان روز عاشور تیرے منتظر تجھے جد کا پرسہ دیتے ہیں، مولا کربلا سے آئیے تھوڑی دیر کے لیے غداروں کا پرسہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ رونے والی آنکھیں کربلا جائے، کربلا اللہ تمہیں لے جائے۔ کا قد قتل علی شد الفرات، غازی مارا گیا۔ اب جگر سنبھال لینا، سجاد نے وہ سوال کیا، حسین گر گئے، حسین جواب نہ دے سکے۔ سنو گے کیا سوال کیا؟ کہ یا آباتا این این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ حسین جواب نہ دے سکے۔ رو کر کہا بیٹے اتنا سن لو، ان خیموں میں یا تو بچ گیا ہے یا 5 سالہ سجاد باقر بچ گیا، یا تھوڑی دیر کا میں مہمان سجاد سب مارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ تھوڑا سا منزل اور بڑھاؤ، پھر نہیں معلوم کون 10 محرم جیے گا، کون پھر دکھیاری زہرا کو پرسہ دے گا۔ عزادار و سجاد سے خدا حافظ کی حسین نے، اسرار امامت دیے سجاد کو، کہا بیٹے اللہ حافظ، سجاد اللہ حافظ۔ سجاد پہ غش آ گئی۔ عزادار اب حسین اٹھے، اس طرف دیکھا جیسے بہن نے بلایا تھا۔ خدا نہ کرے کسی بہن کو بھائی کو اس حالت میں دیکھنا پڑے۔ عزادار دیکھا زینب کو، خدا قسم جب آخری وقت ہونا بہنیں آرزو کرتی ہیں کہ بھائی مجھ سے کچھ مانگے، بھائی سفر پہ جا رہا ہو، بہنیں گھر چھوڑ دیتی ہیں، ان کا کوشش ہوتی ہے کہ بھائی مجھ سے کچھ مانگے، میں بھائی کی خدمت کروں۔ اب عزادارو زینب سوچ رہی تھی کہ حسین مجھ سے کیا مانگتا ہے، زینب سوچ رہی تھی کہ حسین مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ ایک جملہ کا حسین نے، یا اختی زینب ایتینی بے ثوب عتیق، زینب کوئی پرانا قمیض ہو تو حسین کو دو، کوئی پھٹا ہوا لباس مجھے دو، میں کہوں گا مولا تیرے کپڑے تو جنت سے آتے تھے، آج قمیض پرانا کیوں؟ عجب نہیں جواب ہے، 11 کو میری لاش پہ زینب نے آنا ہے، اگر نیا لباس ہوگا یہ کرائے کے قاتل ہے، میرے بدن سے اتار لیں گے، میری غیرت برداشت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ تھکے نہیں، فطرت ہے تھک جانا، فطرت ہے تھک جانا۔ ذرا اس بہن سے پوچھئے جس کا بھائی جا رہا ہے، اس بیٹی سے پوچھئے جو بابا کے سینے کے بغیر سوتی نہیں تھی۔ ہاں عزادارو، سکینہ بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوتی۔ عزادارو زینب گئی خیمے۔ اب جملہ ٹھہر کے سن لینا، سکون سے سنتے ہو، پوری شہادت پڑھوں گا، اللہ نے طاقت دی پوری شہادت سناؤں گا۔ عزادار زینب آئی خیمے میں، صندوق کھولا، ایک پرانا قمیض اٹھایا،
میں نے یہ جملے مقتل میں نہیں دیکھے، ایک بزرگ عالم دین سے سنے۔ عزادارو ایک پرانا قمیض اٹھایا، جیسے زینب بہہ رہی نا، جناب فضہ نے بلند بلند گریہ شروع کیا، جو آنکھ ابھی تک عبادت نہیں کر سکی، بلند بلند گریہ کی عزادارو۔ بی بی نے پوچھا اماں فضہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ سنو گے عزادارو، رو کر کہتی ہے زینب تیری ماں زہرا کا گھر تھا، تیری ماں زہرا کا گھر تھا، تیرے نانے کا شہر تھا، میں نے دیکھا تیری ماں یہی قمیض اپنے ہاتھ سے بنا رہی تھی اور گریہ بھی کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا دختر پیغمبر روتی کیوں ہے؟ رو کر کا فضا جب کربلا میں میرا حسین یہ قمیض مانگے سمجھو زینب اجڑنے والی ہے، سکینہ یتیم ہونے والی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تھوڑا سانس لے لے، فطرت ہے تھک جانا، نہیں تھکا تو سجاد، خون رویا ہے تو سجاد۔ امام زمانہ آنسو کے بدلے خون روتے ہیں۔ اور امام کا سلام کا جملہ عرض کروں، مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو اس جد حسین پر جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل گرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادر حسین نے قمیض پہنا، بلکہ جملہ یوں بدل کر کہوں کہ پہلا کائنات کا غریب ہے جو اپنے ہاتھوں سے کفن پہن رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہن رہا ہے۔ پھٹا ہوا قمیض تھا، عزادر حسین نے پھر قمیض کو چاک کیا، حسین نے چاک کیا، حسین ہو گئے تیار۔ یہاں جملہ روک کر جو میں نے زہرا کا مصائب سنایا نا اور بی بی کی خواہش سنائی عزادارو، وہ یہی جملہ تھا، حسین ہو گیا تیار۔ خدا قسم حسین جانا چاہتا ہے، زینب جانے نہیں دیتی۔ شیخ عباس قمی نے لکھا، آغا کافی مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ یہ جملہ پڑھا کرتے تھے، حسین جانا چاہتے ہیں، زینب جانے نہیں دیتی۔ ابا کے دامن کو پکڑا ہوا ہے۔ سنو گے عزادارو، جب دیکھا نا حسین نے زینب جانے نہیں دیتی، ایک بات کہی، آغا کافی کہتے تھے مجھے نہیں پتا کہ حسین نے کہا کیا۔ حسین کا کہنا تھا ابا کا دامن چھوڑ دیا، رو کر کہا جاؤ میرا بھائی اللہ کے حوالے، زینب کی گزر جائے گی، جاؤ اللہ کے حوالے۔ عزادر حسین گھوڑے پہ بیٹھے، قیامت کا منظر ہے، حسین کو ساری بیویاں ودا کر رہی ہے، ساری بیویاں ودا کر رہی ہیں۔ عزادر گھوڑا چلتا ہے، 2-4 قدموں پہ گھوڑا رک گیا۔ اب حسین چاہتے ہیں گھوڑا چلے، عزادارو یہ جانور قدم نہیں اٹھاتا، یہ حیوان قدم نہیں اٹھاتا۔ حسین نے کہا میری سواری زہرا کا لال تجھ سے وعدہ کرتا ہے، خدا جانے میں جملہ سنا سکوں، میری سواری زہرا کا لال تجھ سے وعدہ کرتا ہے آخری بار مجھے لے جا، پھر حسین سوار نہیں ہوگا، آخری مرتبہ لے جا۔ عزادر و بے زبان نے قدموں کی طرف اشارہ کیا، چھوٹی اولاد والوں، حسین نے دیکھا 4 سالہ سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی، میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ میرے بابا کا گھوڑا، میرے بابا کو نہ لے جا۔ عزادر حسین ذوالجناح سے اترے، سکینہ سے سینے سے لگایا۔ سنو گے عزادارو، خاک کربلا پہ سکینہ رو کر کہتے حسین بیٹی سکینہ کہتی تھی نا پیاس لگی ہے، تیرے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ خدا قسم جتنا پیاسی تھی چند قدم پیچھے ہٹ گئی، رو کر کہتے بابا تیری غربت کی قسم مجھے پیاس نہیں لگی، بابا تیری غربت کی قسم سکینہ کو پیاس نہیں لگی، میں دیکھ رہی ہوں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آ۔ اجرکم اللہ۔ عزادر حسین تیاری کرنے لگے، بیٹی تھی نا، بیٹی تھی، آگے آگے کہا بابا آپ نے جانا ہے ضرور چلے جاؤ۔ چھوٹی اولاد والا جملہ سننا مقتل کا،
کہ بابا آپ نے جانا ہے ضرور چلے جاؤ، میں سکینہ منت کرتی ہوں بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ، بابا زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ عزادر حسین زمین پہ بیٹھے، کہا بابا جھولی پھیلا، عزادر حسین نے جھولی پھیلائی، سکینہ بابا کی گود میں بیٹھ گئی، ایک جملہ کہا کہ بابا میرے سر سے مکنا اتارو، میرے سر سے مکنا اتارو اور خاک کربلا کو رکھو ہاتھوں پر، اپنی زندگی میں مجھے یتیم بنا کے چلے جاؤ، بابا مجھے یقین ہو گیا میں یتیم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے۔ بس عزادار حسین جانے لگے، آخری جملہ سکینہ نے کہا کہ بابا آپ نے جانا ہے بے شک چلے جاؤ، اہل حرم کو ایک مرتبہ مدینے پہنچوا دو، ہم مدینے چلے جائیں۔ بس عزادار حسین گھوڑے پہ بیٹھے، حسین گھوڑے پہ بیٹھے، خدا قسم حسین نے تلوار نکالی، جنگ نہیں کی حسین نے، ایک دفاع کیا۔ عزادارو میں نے یہ جملے خود پڑھے ہیں، ایسا دفاع کیا کہ دشمن کی فوجیں کربلا سے باہر ہو گئی۔ اب حسین نے ایک جملہ کہا، کہا میرے دشمنوں تم سمجھتے تھے اکبر کو مار کر میری طاقت ختم ہو گئی، اور دیکھو ذرا اکبر کہ بابا کی جنگ بھی دیکھو، عزادر حسین لڑ رہے تھے، یا ایک مرتبہ عاطف عیبی کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ حسین واپس آ جا، تیرے وقت وعد آ گیا، اے حسین تیرا وقت وعد آ گیا۔ عزادر حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا، پڑھتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اجر رسالت ملنا شروع ہوا۔ عزادارو کہیں سے تیر آتا ہے، کہیں سے نیزہ۔ آیت اللہ تہرانی نے لکھا حسین گرنے لگتے پھر سنبھل جاتے، کہتے لا واللہ لا واللہ۔ کسی نے پوچھا قبلہ یہ حسین گرنے لگتے پھر سنبھل جاتے کیوں کہتے لا واللہ؟ سنو گے آغا تہرانی لکھتے ہیں جب گرنے لگتے سامنے ماں زہرا کے ہاتھ آ جاتے، رو کر کہتی آؤ میرے حسین تجھے اتار لوں، کہتا نہیں اماں میں نے کربلا کی خاک پہ سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین یا حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو تھک گئے ہو تو جملے اور سن لو۔ حسین گھوڑے سے اترے، خدا قسم سارے مقتل نے لکھا ہے کافی دیر تک حسین نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، یہ ساری دیر حسین نیزو کی نوک پہ تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو گھوڑا آگے چلا گیا، ذوالجناح آگے چلا گیا، حسین گر گئے۔ کافی دیر بعد ذوالجناح کو پتا چلا میرا سوار اتر گیا ہے، میرا سوار اتر گیا۔ خدا کرے جملہ سن پاؤ گے۔ عزادارو گھوڑا تھا، واپس آیا، مقتل والوں نے لکھا اپنے چاروں پیر زمین پہ مار رہا تھا۔ آغا ملانی کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے حسین کا ماتم کر رہا ہو، ایک ایک لاش کو دیکھ رہا تھا، یہ میرا حسین تو نہیں ہے، یہ میرا حسین تو نہیں ہے۔ عزادار عمر ابن سعد نے دیکھا رک جو اس گھوڑے کو کچھ نہ کہو، میں دیکھتا ہوں یہ گھوڑا کرتا کیا ہے۔ عزادار لاشوں سے ہوتا ہوا یہ حسین کے قریب آ گیا، آگے حسین کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا اب تیر چلانا بند کر دو، تیر چلانا بند کر دو، اس گھوڑے کو پکڑ لو، میں نے دیکھا تھا اسی گھوڑے پر نبی بیٹھا کرتے تھے، محمد بیٹھا کرتے تھے۔ عزاداروں یہ تبرک کے طور پر رکھوں گا، میں کہوں گا کمینہ وہ گھوڑے کی عزت کر رہا ہے
جس پر نبی بیٹھتے تھے حسین دوش پیغمبر. اجرکم اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول کرے. تھک گئے ہیں، صرف 2 جملے اور سن لیجئے. شہادت نہ پڑھی حسرت رہ جائے گی سننے والوں کی بھی اور مجھے بھی. عزادار و گھوڑا جب پکے نہ سکے نا پھر تیر مارنے شروع کر دیے. تیر مارنے شروع کر دیے. عزادار و گھوڑے نے حسین کا چکر کاٹا. جب ایک طرف تیروں سے چھلنی ہو گیا نا پھر گھوڑے نے چکر تبدیل کر دیا. کہتے یہ حیوانوں کے پوجا کرتے ہیں، میں کہوں گا تجھ سے تو حیوان 1000 گنا بہتر ہے. جنہوں نے حسین کو پہچانا تھا جب دوسری طرف بھی گھوڑے کی تیروں سے چھلنی ہو گئی نا، اب گھوڑے نے کیا کیا؟ گھوڑے نے اپنے دونوں زانوں آگے زمین پہ رکھ دیے، اپنا منہ قریب کیا حسین کے، ایک جملہ کہا کہ زہرا کا بیٹا سوار ہو سکتا ہے تو آجا، سوار ہو سکتا ہے تو آجا، تمہیں نجف بابا علی کے پاس لے جاؤں. جب گھوڑے نے دیکھا حسین نہیں ہو سکتے سوار، اب گھوڑا بیٹھ گیا، اپنی پشت زمین پہ ٹیک دی کہ زہرا کا لال آجا. یا حسین اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس عزادارو جب حسین سوار نہ ہوئے کہ گھوڑے خیمے چلا جا، خیمے چلا جا. کہ مولا کیا کروں؟ کہ میری بہنیں دیکھ کے سمجھ جائیں گی. حسین نے پیشانی سے خون اٹھایا، گھوڑے کے متھے پہ لگایا کہ اب چلا جا. عزادارو گھوڑا خیمے گیا. سب سے پہلے سکینہ آئی کہ یا جواد ابھی میں سمجھ گئی ہوں میرا بابا اتر گیا، لیکن اتنا پتا جب میرا بابا گیا تھا پیاسا تھا کسی نے میرے بابا کو پانی بھی دیا. اجرکم اللہ. بس آخری جملے عزادارو، حسین کا سجدہ، حسین کے سجدے کو یاد کرنے والوں میں منت کرتا ہوں. آج 10 محرم ہے، حسین کی قربت کے صدقے میں نماز قضا نہ کرنا. جوانوں نماز قضا نہ کرنا. حسین کے آخری سجدے کو رونے والوں کبھی نماز قضا نہ کرنا. عزادار حسین سجدے میں ہے. اب فوج اشکیا کہہ رہی ہے، سن کر حوصلے کے ساتھ یہ جملہ سن لینا. فوج اشکیا کہتی ہے، کوئی کہتا ہے حسین مر گیا، کوئی کہتا ہے حسین مر گیا. جس کا اب اکبر جیسا بیٹا چلا جائے وہ اب جینے کے قابل نہیں ہے. عزادارو کوئی کہتا ہے زندہ ہے. میری بیٹیاں میں آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کوئی کہتا ہے حسین دنیا سے چلا گیا، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے. عزادارو ایک ملعون آگے بڑھا کہ میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں حسین زندہ ہے یا نہیں. سنو گے عزادارو، ایک لشکر گھوڑے سواروں کا اس ملعون نے خیمے کی طرف رخ کیا. عزادارو جب حسین نے گھوڑوں کی آہٹ سنی نا، سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا گھوڑے زینب کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. عزادارو سر بلند کیا کہ ظالمو زینب کے خیمے کی طرف نہ جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے. میری غیرت برداشت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کا برسہ قبول کرے. بس آخری جملہ مقتل کے سنو. عزادارو کئی قاتل آئے، کئی قاتل آئے حسین کو مارنے کے لیے. جب آتا نا حسین کہتے تو میرا قاتل نہیں ہے، تو چلا جا میرا قاتل نہیں ہے. خدا کرے یہ جملہ میں پڑھ سکوں. یہ جملہ میں نے خود نہیں پڑھا لیکن بزرگوں سے سنا. عزادارو ان میں سے ایک عیسائی آیا، عمر ابن سعد نے کہا جا تو مسلمان نہیں ہے، حسین کا خون مسلمانوں کے حصے میں نہیں لکھا جائے گا، جا حسین کو تو قتل کر کے آ، جتنا انعام چاہتا ہے تمہیں دے گے. عزادارو جب یہ چلانا فضا نے دیکھا کہ علی کی بیٹی اجڑ رہی ہے، اب مارنے والا مسلمان نہیں عیسائی ہے. کہ فضا کوئی چارہ لگا، اس عیسائی کو خیمے کے دروازے تک لے آ. خدا قسم
عیسائی جب آیا نا، بی بی نے پردے کے اندر سے کہا میرے حسین کے قتل میں خون میں ہاتھ رنگین نہ کر. سنو گے عداد اور اس نے کہا بی بی مجھے بڑا انعام مل رہا ہے، مجھے بڑا انعام مل رہا ہے. ایک جملہ کہا کہ تو میرے حسین کے قتل میں شریک نہ ہو، میں تیری جنت کی ضامن بنتی ہوں، تیری جنت کی ضامن بنتی ہوں. سنو گے رو کر اس نے کہا بی بی تو جنت کی ضامن بن رہی ہے، کیا تو مبالے والی زہرا کی بیٹی ہے؟ کہا میں اسی کی بیٹی ہوں جسے مارنے جا رہا ہے یہ مبالے والا حسین. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس زیادہ تھک گئے، آخری جملہ سن لو. اب وہ قاتل آیا جس کا نبی نے بتایا تھا. شمر اپنے ہاتھ پہ خنجر لہراتا ہوا حسین کے قریب آیا. کہا تو کون؟ کہا میں شمر ہوں. کہا میرے نانا نے بتایا تھا تو بدبخت مجھے شہید کرے گا. سنو گے عزادارو، اب میری زبان میں طاقت نہیں ہے. آیت اللہ باقر حکیم شہید کے جملے روایت میں موجود ہیں عزادارو. جب وہ حرم علی میں مصائب پڑھ رہے تھے یہ روایت پڑھی تھی، امامہ بھی گر گیا، خود بھی ممبر سے گر گئے. شمر نے کہا حسین اگر تیرے نانا نے ایسا کہا تھا تو پھر تمہیں سختی سے ماروں گا، تمہیں بے دردی سے ماروں گا. آزاد اور اس نے کیا کیا میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا. جالس شمرو اللہ صدر الحسین وآخذا بشعرہ، یہ بے غیرت وہاں سوار ہوا جہاں سکینہ سوتی تھی. نجس ہاتھوں کو حسین کے بالوں میں ڈالا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس کمینے نے نجس ہاتھوں کو حسین کے بالوں میں ڈالا. عزادارو ضربیں شروع ہو گئی، ضربیں شروع ہو گئی. میں نے مقتل میں نہیں پڑھے لیکن بزرگ کہتے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تھے. جب پہلی ضرب لگی آدم نے کربلا چھوڑ دی. اجرکم اللہ. ضربیں چلتی آئی، نبی رخصت ہوتے گئے. جب 11ویں ضرب چلی ابراہیم نے کہا آؤ میرا اسماعیل، ہم اور تھے زہرا کا بیٹا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. او اسماعیل ہم اور تھے یہ زہرا کا بیٹا. عزادارو سنو گے جملہ، ضربیں چلتی آئی سارے کربلا چھوڑ گئے لیکن جب 13ویں ضرب چلی کوئی نہ تھا، ایک زہرا تھی. رو کر کہتی میرے بیٹے کو نہ مار. عزادارو در خیمہ سے اللہ تمہیں کربلا لے جائے. تلہ زینبیہ پہ زینب 70 قدم کا فاصلہ. عزادارو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے کربلا کی زمین تھوڑی اونچی ہو جا میں حسین کو دیکھوں. حسین کہتے کربلا کی زمین نیچے ہو جا مجھے ذبح ہوتے ہوئے بہن زینب نہ دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملہ سن لو عزادارو، آخری جملہ سن لو. اس ملعون نے 13ویں ضرب چلائی، حسین کا گلا جدا ہوا. ایک مرتبہ سیاہ آندھی چلی، آسمان سرخ ہو گیا. الان کو دلا حسین ابن علی، دنیا والا حسین مارا گیا، حسین مارا گیا، حسین مارا گیا. شمر کمینہ
رشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا. ارے خٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا. چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا. حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے، فاطمہ جانے.